حدیث نمبر 292 292 عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال. وائل بن حجر، ان کے بارے میں لکھیے. وائل بن حجر، وائل بن حجر بن ربیعہ الحضرمی. وائل بن حجر بن ربیعہ الحضرمی. پھر ایک مرتبہ وائل بن حجر بن ربیعہ الحضرمی. یہ بڑی خاص شخصیت ہے یہ وائل بن حجر جو ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہوں کی اولاد سے تھے، یعنی ان کے والد صاحب بھی خود بادشاہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ رہے ہیں، ان کے والد بھی. یہ جب مدینہ شریف آنے کا پروگرام بنائے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں، یعنی وائل بن حجر کہاں پر ہے؟ یہ حضرموت میں ہے. الحضرمی یعنی حضرموت کے رہنے والے، یمن کے ایک شہر ہے حضرموت، آج بھی ہے وہ شہر. حضرموت کی یہ رہنے والے ہیں، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 800 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر ہوں گے حضرموت سے. اگر سعودیہ میں مدینہ شریف 1000 کلومیٹر ہوگا یا اس سے کچھ بڑھ کے ہی ہوگا. اتنے فاصلے سے یہ آنے کا یہ پروگرام بنائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں فرما دیے تھے یہ بات کہ وائل بن حجر آنے والے ہیں، وائل بن حجر آنے والے ہیں، اور یمن کے بادشاہوں کے بیٹے ہیں اور یہ آنے والے ہیں. اور جب یہ کیا کہتے ہیں، جب اب ایک وفد کو لے کر، اکیلے نہیں آئے تھے، بڑے آدمی تھے، تو یہ اپنے وفد کو، اپنے پورے وفد کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیے، جب ملاقات کیے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائے تھے. اور یہ دعا میں الفاظ فرمائے تھے: اللہم بارک فی وائل و ولدہ، اے اللہ وائل اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، وائل اور اس کے بیٹوں میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر تھی ان کے اوپر، اور یہ بہت دین کے لیے بڑے مخلص بھی تھے اور کام بھی کیے. اور آخر وقت میں ایام الفتن میں یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شامل رہے. جنگ صفین میں باضابطہ ایک لشکر کی ایک کمپلیٹ بٹالین یمن سے لے کر آئے تھے، مولا علی کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اور میدان جنگ میں تھے. صفین میں یمن سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی کے لشکر میں تھے. معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں حضرت اویس قرنی تھے اور وائل بن حجر تھے، اور تقریباً سارے صحابہ ادھر ہی تھے تقریباً سارے. تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کچھ اور مدت گزر گیا، تو اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے بہت کوشش کیا تھا کہ ان کو تحفے تحائف دے کے قریب کروں. اور کیونکہ اب وہ بادشاہ کی تخت پہ وہ بیٹھ گیا تھا، تو کسی کام سے جب جانا پڑا، کیونکہ ان کا علاقہ بھی ان کی بادشاہت میں آتا تھا، تو پھر یہ جا کر ایک مرتبہ ملاقات بھی کیے تو بہت زیادہ عزت دیا، کیونکہ بڑے آدمی تھے، بہت زیادہ عزت دیا، خود اپنے تخت پہ بھی بٹھایا، اور جو ہے ان کو بڑے تحفے دینے کی کوشش بھی کیا. معاویہ بن ابی سفیان نے بہت کوشش کیا ان کو تحفے دینے کی، لیکن وہ تحفے قبول نہیں کیے، یعنی آخر تک مضبوط رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی وائل بن حجر کی. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوته. کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، بس انہوں نے آمین کہا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آمین بھی کہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور آمین کہے. وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، اور اپنی آواز کو کم کر کے بولے، یعنی جتنی آواز سے تلاوت کر رہے تھے اس سے کم آواز میں انہوں نے آمین کہا. آمین آہستہ کہنے کا یہاں پر دلیل ملتی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن میں، اور احمد بن حنبل نے المسند میں، اور امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا.